مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم یوسف کرم بھائی، اللہ آپ کا. کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام. میری آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی آ رہی ہے. کیا حال ہے آپ کا؟ جی شکر اللہ کا. آپ کس فرقے سے ہیں بھائی؟ ہاں جی، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے بریلوی سے. اچھا، آپ بریلوی ہیں، تو آپ احمد رضا ہاں خان صاحب کو مجدد مانتے ہیں نا؟ جی 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 ہاں جی. تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے عمل کیا وہ صحیح عمل ہے؟ جی یہ ہم مانتے ہیں. دیکھیے جو بندہ جس جماعت میں ہوتا ہے وہ انہیں کے پیچھے ہوتا ہے. ہاں جی، تو آپ ان اگر کو کوئی بندہ ہے تو وہ بندہ جس جماعت کے کا ہوتا ہے، اگر وہ اس جماعت کے پیچھے نہیں لگے گا تو وہ اس جماعت کا تو پھر نہیں نہ رہا. اگر وہ ان جماعت کو مانے گا نہیں تو صحیح بات ہے. تو آپ ان کی ان کا ہر عمل آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ عمل آپ اپنے بچوں میں بھی پیدا کریں، صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے. جو وہ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو انہوں جی نے وہ اپنی کتابیں لکھی ہے، جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے اپنی، ٹھیک ہے، جی ہم انہیں مانتے ہیں. لیکن میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کر دوں کہ میں کوئی زیادہ کوئی علم والا بندہ نہیں، ٹھیک ہے، جی اور نہ ہی میں کوئی اتنا کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں میں اتنا، ٹھیک ہے. جی نہیں، فکر نہ کریں، ہاں ایسی جی کوئی بات نہیں. میں بس ہاں جی. تھوڑا مطلب اور کہ آپ سے جی ہاں، مطلب کہ میرے ساتھ بس وہ بات کیجئے جو مجھے بھی سمجھ آئے، اور میں جس کی آپ کو میسج بھی میں آپ کو فارورڈ بھی جو سکا نا آسانی سے کر دوں. جی انشاءاللہ بہت آسان بات ہوگی. تو بس کہ ہاں ہم سارے ایک سیم پیج پہ ہوں اور مجھے آپ کی بھی سمجھ آئے، آپ کو میری بھی سمجھ آئے. آپ بریلوی ہیں، آپ احمد رضا خان صاحب کو مجدد مانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں، بیوی ہیں، پورا خاندان ان کے عمل پہ چلے، کیونکہ انہوں نے آپ کے نزدیک حقیقی اسلام اس زمانے میں انہوں نے ہی سمجھا ہے اور انہوں نے ہی ہاں سکھایا جی ہے. صحیح بات ہے نا؟ ہاں جی جی بالکل صحیح بات ہے. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے نا کہ جو یعنی کہ انہوں نے کام کیے وہ کام ہم کرے، اور جیسا کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جی ٹھیک ہے. اور جی ہماری تو یہی کوشش ہوگی نا، جیسے انہوں نے وہ درود و سلام لکھا ہے، ٹھیک ہے، جی جیسے ہماری بریلیوں کی اہل سنت جماعت کی مسجدوں میں جو سلاد پڑھتے ہیں جمعے کے بعد، جی جو جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں جو، ٹھیک ہے، جسے وہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے ہاں نا. جی یہ احمد رضا صاحب نے لکھا ہے نا. ہاں جی ہاں جی. تو ٹھیک جی ہے. تو جیسے میں نے ہم نا کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہو تو وہ انہیں یاد کریں. جی، اور آپ کے بچے وہی کام کریں جو بیسکلی احمد رضا خان صاحب نے کام کیے، صحیح ہے نا؟ یہی آپ کا عقیدہ ہے. کیونکہ ہاں یہی ہمارا ہے نا، کیونکہ ہم ان کے پیچھے ہیں تو اس لیے پھر ہمیں وہی کام کرنے پڑیں گے نا. ہم اگر ان کے جیسے کام کریں گے تو ہمیں بھی خود کو پتہ چلے گا کہ ہم سچ میں ان کے پیچھے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں میں اگر نا ہم آپ بات کو کام ان کے جی کیے جائیں اور باتیں کسی اور کی مانے جائیں، یا باتیں کسی اور کی مانے جائیں اور کام اور کسی جیسے ہو، پھر تو جی بندہ دوگلا ہو جاتا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. جی ٹھیک ہے. تو میں نا آپ کو ایک حوالہ دکھانا ہے ابھی، یہ احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات. آپ نے جی اس جی پہ پورا تبصرہ کرنا ہے کہ آپ کی کیا رائے. یہ احمد رضا خان صاحب کا جو ملفوظات ہے اس میں سے، تو ہم نے یہ آپ سے سیکھا آج کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے تمام خاندان احمد رضا خان صاحب جیسے بنے. تو یہ ملفوظات کا حوالہ ہے، یہ آپ کو اردو تو پڑھنی آتی ہے، آپ نے بس اس کو پڑھ کے اپنا تبصرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر بھی فرمایا جو انسان شیطان کے مجوی نطفے سے بنتے ہیں، اگر کھانے کی ابتدا میں بھول جائیں، درمیان میں یاد آئے، فوراً بسم اللہ اللہ علیہ و خیری پڑھ لے کہ شیطان اسی وقت کیا کر دیتا اور مسئلہ
میں بھوکا ہی مارتا. ہاں جی ٹھیک ہے. بسم اللہ اور جب چھالیاں منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑتا. ہاں تو آپ کو اس سے حلیم کیا سمجھ آئی اب؟ احمد رضا خان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اگر بھول جائیں پھر وہ یہ دعا پڑھتے ہیں جو انہوں نے یہاں لکھی ہوئی ہے اللہ اولی و آخری ہی، لیکن جب وہ حقہ پیتے ہیں تو وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو آپ نے تو کہا ہے کہ ان کے ہر عمل کے ساتھ آپ متفق ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے ان کی طرح بنے، تو کیا آپ اپنے بچوں کو حقہ شروع کرائیں گے؟ حقہ تو نہیں جی، حقہ تو نہیں. یعنی کہ وہ ان کا میں جو سمجھا ہوں ان کا مطلب میں تو یہ سمجھا ہوں یعنی کہ جو یعنی کہ لوگ حقہ یا پان کھاتے یا چھالیاں جو سپاڑی ہوتی ہے جی ٹھیک ہے نا، جو بندے یہ کھاتے ہیں وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے نہیں، کیونکہ انہوں یہ نے یعنی خود کہ ہی لکھا ہے حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا، وہ اپنی بات کر رہے ہیں. اچھا 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 وہ خود اپنی بات کر رہے ہیں. جی بالکل، اور سارے بریلوی جانتے ہیں کہ وہ حقہ پیتے تھے لیکن وہ اس بات کو چھپا لیتے ہیں. تو کیا آپ اب اپنے بچوں کو حقہ پلائیں گے یا؟ نہیں دیکھیں یہ کوئی نبی کی شریعت تو نہیں ہے نا. تو پھر آپ نے شروع میں کیا بات کی؟ اسی وجہ سے میں نے آپ ہاں کو میں نے شروع میں ہی ہاں جی پوچھا کہ کیا آپ ان کے ہر عمل سے متفق ہے. تو اب آپ پھر اس جواب کو آپ کو بدلنا پڑے گا. میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا احمد رضا خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میری تو رائے دیکھیں، میری رائے ابھی تک بھی نا ان کے بارے میں اچھی ہی ہے. اچھا لیکن وہ مجدد ہیں ابھی بھی؟ جی وہ مجدد ہیں آپ کے نزدیک؟ جی بالکل وہ ہم انہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے، وہ انہیں بہت بڑا امام مانتے ہیں. تو مجدد وقت نے حقہ پیا ہے؟ جی ہو سکتا ہے انہوں نے پیا ہو لیکن اس چیز کا مجھے پہلے علم نہیں ہے. نہیں بھائی، میں نے آپ کو ٹھیک ہے ان کے ہاں جی الفاظ سے دکھایا کہ وہ حقہ پیتے ہاں تھے. وہ آپ آپ نے نے مجھے دکھائے. جی آپ نے مجھے دکھایا ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے، جو تو آپ پھر نے آپ مجھے وہ تو پھر آپ کہہ رہے دکھایا ہیں کہ کہ لکھا. جی تو آپ کہہ رہے ہیں مجدد وقت، یعنی جب اسلام کو سب سے زیادہ ایک مجدد کی ضرورت تھی اللہ نے اس شخص کو چنا جو حقہ پیتے تھے. یہ آپ کی رائے ہے؟ تو سوچ کے بات کریں یوسف بھائی، ہاں آپ کے بچے بھی شاید ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے مجدد جو ہیں وہ حقہ پیتے ہوں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کام انہوں نے اگر حقہ پیا ہے ٹھیک ہے، اگر جی ہم نہ پیئیں گے حقہ ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا کچھ جائے گا نہیں. ہاں لیکن پھر آپ یہ کہیں نا کہ انہوں نے غلطیاں بھی کی اور انہوں نے صحیح طرح اسلام کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو سگریٹ وغیرہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم قرآن اور حدیث سے پھر بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک آسان سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جی پوچھ لیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 144 میں فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے ہیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے یا نہیں؟ جی ہمارا تو دیکھو جو ہم نے آج تک سنتے آئے نا جو ہم جی وہ یہی سنتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، جی اللہ کے نبی تھے جی ٹھیک ہے. اور جو رسول کی بات آئی وہ میں نے آج تک یہ سنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور پیغمبر بھی ہے. جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتا ہوں. تو کیا وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے ہیں؟ جی میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، آسمانوں پہ ہے جی اور وہ آئیں گے اس دنیا میں دوبارہ، جو آئیں گے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے، اور جی ان کا اس دنیا میں ظہور ہوگا. آسان سا سوال پوچھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے تھے وہ سارے فوت ہو گئے ہیں. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. جی ہاں ہے.
کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے یا نہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے. تو پھر اگر قرآن میں ان کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ آسمان پہ زندہ ہیں، کوئی دلیل دیں اس کے لیے. جی مجھے سمجھ نہیں لگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، تو قرآن میں تو ان کی وفات کا ذکر آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں. میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں. تو کیا آپ اس قرآنی آیت جو میں نے پیش کی اس کو، کیا آپ اس کا انکار کرتے ہیں یا کیا نہیں مسئلہ؟ دیکھیں جو قرآن ہے نا، ٹھیک ہے، میں اسے بالکل نہیں انکار کر سکتا. تو اس آیت کا ٹھیک ہے، کیا آپ کریں جو گے؟ قرآن ہے، جو قرآن ہے، قرآن سے ہی تو سبھی کچھ ہے. تو اب بتائیں اس آیت کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اس آیت کے ساتھ دیکھیے، اب ترجمہ کرنے والوں نے تو سنا ہے کہ کئی قسم کے ترجمے کر رکھے ہیں. آپ کسی ترجمے کو بھی کھول لیں، اس میں کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہ کہیں گے وہ رسول نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے ہیں، تو آپ اس آیت کا بتائیں نا کیا حل آپ نکالیں گے. یا تو آپ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے غلط فرمایا قرآن میں. جی نہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، یہ تو میں ہرگز نہیں کہہ سکتا. تو پھر آپ کیا کریں گے نا؟ یا تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے ہم نے غلطی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. دو ہی آپشنز ہیں نا، یہ نہیں کہ آپ یہ بھی کہیں کہ نہیں قرآن کی آیت بھی صحیح ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، کیونکہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں قرآن کی بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ تو مجھے قرآن سے حوالہ دے رہے ہیں نا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، اور لیکن جو ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے قرآن کی بات بتا رہے ہیں نا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اس دنیا سے، یعنی کہ وہ فوت ہو گئے، چلے گئے اس دنیا سے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تھے یا رسول تھے یا پیغمبر تھے وہ سب دنیا سے جی پردہ کر گئے. تو آپ مانتے ہیں پھر؟ جی یہ دیکھیں قرآن کی بات کو میں مانتا ہوں، قرآن کی بات کو کیوں نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے قرآن کے نزدیک؟ آپ کے عقیدے کا نہیں میں پوچھ رہا، میں کہہ رہا ہوں قرآن میں جو بات ہے جی مانتے ہیں نا؟ ہاں جی، جو قرآن میں بات ہے لیکن وہ میں اسے مانتا ہوں، میں اس سے ٹھیک ہے، انکار تو نہیں نہ کر سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ اس آیت کو مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل جی. میں دیکھیں سورہ عمران ہے، مشہور ہے جی سورہ عمران جی صورتوں میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بعض اور بات، جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں نا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، تو حضرت جی عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں ان کو قتل کر دوں گا. ٹھیک ہے، پھر جی حضرت ابو بکر آئے اور حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، ایسی باتیں مت کہیں. پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں تو لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں لکھا ہے. مجھے خوشی کی بات، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے احمد رضا خان صاحب کے موقف کے باوجود جب آپ نے قرآن میں یہ بات دیکھی ہے تو آپ نے وہ عقیدہ ہی چھوڑ دیا. تو اس کے لیے یہ بہت ہمت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کے لیے. میں آپ کی بات دیکھیں، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بات سن کے، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں باتیں ہوتی ہے وہ سن کے، ٹھیک ہے، میں جی اس وجہ سے وہ بندہ کہتا ہے نا کہ وہ بندہ کنفیوز ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ابھی فی الحال میں کنفیوز ہو رہا ہوں. ہاں، ٹھیک ہے، لیکن مطلب کہ قرآن، کنفیوز اس بات سے، جی یعنی کہ وہ جیسے آج آپ سے بات ہوئی، آپ نے مجھے آج یہ بات بتائی.
جی ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن کہ میں میں نے تو آج کوئی سے پہلے یہ کبھی نہیں سنی. جی لیکن یہ تو آپ بات ٹھیک ہے. مانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا، جی تو جی قرآن میں بالکل، قرآن میں تو کوئی، ہاں جی تو دیکھیں قرآن قرآن میں کا تو نا اللہ پاک نے اپنے ذمہ نا اس کا لیا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں نا ادلی بدلی کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ٹھیک ہے، اس کا سوال ذمہ تو اللہ پاک کے. جی میں آپ کو ایک اور سوال پوچھتا ہوں، جو احمد رضا خان صاحب ہے نا، انہوں نے بعض باتیں کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نا جی جی پوچھیں. اپنے ملفوظات میں انہوں نے ایک بات کی ہے، بہت خطرناک بات ہے ویسے، لکھتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں نا، جی جو انبیاء ہیں ان کی اچھا. جو قبر میں حیات ہے، اس میں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس گستاخانہ عبارت پہ؟ دیکھیے اب میں نا آپ سے یہ بات کہنے سے پہلے نا جی آپ سے ایک بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں اس جماعت کا بندہ ہوں. جی ٹھیک ہے، میں بریلوی جماعت سے بندہ ہوں. ٹھیک ہے، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ان کی باتوں کو ہی فالو کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، اور دیکھیے اگر آپ مجھے ایسی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی بولا کہ مجھے کنفیوزنگ ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھائی دیکھیں لیکن آپ اس سے آپ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے اور اس بات میں فرق نکالنے کے لیے نا میں وقت لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں وقت آپ لیں، میری بات؟ لیکن جی لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ احمد رضا خان صاحب کو 1 منٹ کے لیے بولیں، اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سچ مجھے دل سے بتائیں، آپ عقیدے کو نہیں وہ تو میں اسے کہوں گا کہ یہ غلط بول رہا ہے، میں نے یہ غلط کہہ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو جی میں مانتا ہوں. بالکل جی صحیح جو میں بات مانتا ہوں کہ میں تو اس سے کہوں گا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے کہنا. جی اور ٹھیک اگر ہے، کوئی آپ کو یہ بتائے کہ ایک صوفی تھے، انہوں نے کلمے میں یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں یہ تو غلط ہے نا. ٹھیک ہے، اب اگر میں ٹھیک ہے، آپ کو یہ تو میں اس جی بات کو تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جی صحیح بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو اب اگر میں آپ کو اس کے بعد یہ دکھاؤں کہ احمد رضا خان صاحب نے یہ تمام چیزوں کی تصدیق کی ہے کہ دیکھیے اب، یوسف صاحب، جی جی تو یہ میں اسکرین پہ آپ کی ایک کتاب دکھا رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے نظر؟ نا اب آپ یہ پڑھیں جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے، جس پہ ہائی لائٹ لگا ہوا ہے۔ جی، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. جی اب یہ کس نے حق دیا کہ کلمہ بدلیں؟ یہ تو گستاخی ہے نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ٹھیک ہے، اگر یہ جس بندے نے جسے کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس نے تو یہ اگر لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو غلط لکھا ہے نا. لیکن اب مسئلہ یہ آپ کی کتاب اور احمد رضا خان سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، پیر میر علی شاہ سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو اب تو آپ کو ان کو پھر چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ حقیقی میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کیسے ان کتابوں کو مان سکتے ہیں؟ بھائی کوئی سوچ کے بتائیں مجھے، اس کو پھر پڑھیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، جو آپ کے علماء ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے جو
روحانی استاذ ہیں وہ کلمہ بدل رہے ہیں. صحیح ہے، مجھے آپ کی بات کی سمجھ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو میں جو آپ کی بندہ بات یہ سمجھ رہا بات ہوں، کرے. جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اور مجھے آپ لکھا بھی دکھا رہے ہیں. جی ہم ٹھیک ہے، حوالوں باقاعدہ کے آپ دکھا ساتھ رہے ہیں، اور بات میں کرتے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لکھا ہے، اور میں پڑھا بھی اپنی زبان سے خود اسے. تو آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے ابھی جب آپ ایسی گندی عبارت دیکھ رہے ہیں جو آپ کے علماء ان کتابوں کو شائع کر رہے ہیں؟ تو آپ کے دل میں کیا گھبراہٹ نہیں ہو رہی کہ یہ ان کو میں نے اپنا علماء سمجھا جو حقہ بھی پیتے ہیں اور آگے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی صاحب جو ہیں ان کے طرف یہ بات منسوب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو احمد رضا خان صاحب نے یہ جھوٹ ان کی طرف تسلیم کیا، انہوں نے تو نہیں یہ بات لکھی لیکن وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم ان علماء کے خلاف ہیں جو ایسی کتابیں شائع کر رہے ہیں. معین الدین چشتی صاحب رحم اللہ نے ایسی بات نہیں کی، ہم نہیں یہ مان سکتے کہ انہوں نے ایسی بات کی ہو، لیکن آپ کے علماء کہتے ہیں نہیں انہوں نے کیا. لیکن بہرحال آپ مانتے ہیں کہ یہ غلط بات چھپ رہی ہے. احمد رضا خان صاحب نے نا اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا. اپنے ملفوظات میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ جنید البغدادی رحم اللہ، وہ تیر رہے تھے تو ایک دوسرا بندہ آیا اور وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا یا اللہ، لیکن کچھ نہیں ہو رہا تھا. پھر احمد رضا خان سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک حضرت جنید البغدادی رحم اللہ نے اس کو کہا کہ آپ یا اللہ کیوں کریں، آپ یا جنید بولیں. اور نعوذ باللہ من ذالک جب اس نے یا جنید بولا تو وہ تیرنا شروع ہو گیا. پھر جب اس نے یا اللہ پڑھا پھر سے ڈوب رہا تھا. یہ شرک نہیں بھائی؟ جی یہ بات تو میں نے سنی ہے پہلے بھی. ٹھیک ہے، تو آپ کے دل کو کیا ہوتا ہے جب آپ یہ سنتے ہیں؟ یار صحیح بتائیں، دل سے بات کریں. میری میری بات سنیں، دیکھیں. ٹھیک ہے، میں بریلوی ہوں نا. ہاں جی. ٹھیک ہے، جب میں اپنے علماء کے پاس جاتا ہوں نا، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں جمعے والے دن میں مسجد میں گیا، ٹھیک ہے، میں نے وہاں پہ جا کے میں نے بیان سنا جمعے کا، ہاں جی. جمعے کی تقریر سنی، اور انہوں نے اس میں اگر میں یہ واقعہ بتایا، ٹھیک جی. ہے، تو ہم ظاہر کی بات ہے ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم اس لیے ادھر بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، اور وہ جو کہیں گے وہ ہم مانیں گے. اچھا، جو صحیح بھی بات وہ ہے کہیں، جو بھی وہ کہیں آپ میری مان بات. لیں گے. نہیں، جو بھی کہیں یہ نہیں کہ وہ کوئی بات شریعت سے ایسے ہٹ کے کہہ دے کہ یعنی کہ ہمیں اٹھ کے کہہ دے کہ آپ اس بندے کو جا کے مار دے، تو یہ بھی غلط ہے نا. ہاں، وجہ ایک کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، میں تو علم کے طور پہ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ جیسے وہ میں پیرو فقیروں کی باتیں بتاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن تو کہ یہ جو پیروں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، فلانے پیر نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جی اس طرح کی جب وہ ہمیں باتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم انہیں مانتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، کیا کیوں؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ جنید البغدادی رحم اللہ نے صحیح بات ان کی طرف جو منسوب کی گئی، ہم تو نہیں مانتے کہ انہیں یہ کیا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیا آپ اس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یا اللہ کے باوجود یا جنید کے اس سے بندہ بچ جائے؟ یہ آپ کا عقیدہ یا یہ شرک ہے؟ مجھے دل سے بتائیں بھائی. ٹھیک ہے، میری بات سنیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جب میں وہاں پہ جا کے بیٹھا، ہاں جی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اپنے علماء سے یہ واقعہ سنا. جی. ٹھیک ہے، مجھے تب سے لے کے اب تک مجھے اچھا، ٹھیک ہے، تب سے لے کے اب تک مجھے اچھا لگا کہ یعنی کہ یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے فرمائی ہے جو بات. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس بات کے اوپر میرا ایمان ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بات سچی ہے. بات تو یہ ہمیں بات یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم ان پہ یقین کرتے ہیں. ہوں. اور دوسری بات رہی یہ کہ لیکن اب اب یہ آپ کا بات میں کیا، نے، اب جب میں نے آپ ہاں، کو وہی واقعہ آپ نے سنایا ہے. بتائی ہے تو میں نے بولا کہ مجھ میں اب یہ نا
50-50% ہو گیا، میں آپ کی مانوں یا اس کی مانوں؟ لیکن بھائی آپ قرآن کو دیکھیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے پکارو کہ یا محمد میری مدد کر؟ کبھی آپ نے ایسی حدیث سنی ہے؟ نعوذ باللہ، کدھر بھی نہیں ایسی باتیں آپ کو ملیں گی نا. تو آپ نے نہیں، ہاں، یہ حدیث تو نہیں سنی میں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ آپ مجھے مدد کے لیے پکارو. تو پھر ٹھیک ہے یہ کہ جی آپ اللہ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو کچھ چاہیے آپ بس مجھ سے مانگتے رہے. جی اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے، اللہ مجھ سے بھی بڑا ہے کیونکہ میں تو اس کا رسول ہوں، اسی کی پیدا کی ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے اس کا جو وجود ہے وہ اسی کا ہے. ٹھیک ہے، وہ میرا نہیں ہے، کیوں؟ میں رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جی ٹھیک ہے، اور اللہ سے بڑا جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے. یہ تو میں بات پوری طرح سے مانتا ہوں. جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ نہیں سنا کبھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہو کہ جب آپ کو کوئی مصیبت آئے، ٹھیک ہے، تو آپ یا محمد یا محمد آپ کہنا شروع کر دیں. آپ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی میری مدد کر، اللہ کے نبی میری مدد کر. ٹھیک ہے، بالکل، ایسی حدیث میں نے نہیں سنی. کیونکہ ٹھیک ہے، ہے ہی نہیں بھائی. لیکن ہاں میں نے یہ سنا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی اللہ سے دعا مانگتے ہیں پتی کی ڈبی، ٹھیک ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جی ٹھیک ہے، جی آپ کو جو کام کرنا چاہ رہے اگر آپ کا کام وہ نہیں ہے، سفل ہو رہا، ٹھیک ہے، تو آپ نبی کا واسطہ ڈال دیں، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ ڈال دیں کہ اللہ جو تیرے ہاں نیک بندے ہیں نا، جو سچے نیک بندے ہیں تیرے، ہاں جی ٹھیک ہے، تو ان کے واسطے ہی نا، اگر میرے میں کوئی کمی ہے، میں گناہ گار ہوں جس کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں میرے لیے آسان ہو رہا، جی. تو مجھے ان کے ہی واسطے سے تو مجھے معاف کر کے لیکن آپ تو چل اللہ میرا سے کام بنا پوچھ دے. رہے ہیں نا، یہ ہاں، اصل اللہ سے کہہ سوال رہا ہے. ہوں دیکھیں اب میں یہی آپ بات کروں کہ میں واسطہ ڈالتا ہوں اور اللہ کا نام لے کے مانگتا ہوں بالکل، نا. تو آپ مانگ رہے اللہ سے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم کو ماننے نبی کے طور پہ، کیونکہ میں مسلمان ہوں، آپ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے کہہ لوں یا تھرو دا ایجنسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجنسی کے تھرو میری دعا آپ قبول کر لو اے اللہ. لیکن بات آپ اللہ سے کریں، نہ کہ حضرت جنید البغدادی سے. جی بالکل. تو پھر یہ اب واپس ہم اس پہ آتے ہیں کہ یہ شرک ہے نا آپ کی کتابوں میں، یہ جائز نہیں ہے. جی لیکن اب یہ بات ہے کہ احمد رضا خان صاحب خود ہی اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب اگر مجدد آپ کی شرک کر رہے ہیں تو یہ تو پھر مسئلہ ہو گیا نا. اب تو پوری جو عمارت ہے وہ گر گئی ہے. آپ کے جو مجدد ہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں نا، یا جنید کہہ کے یا اس قصے کو تسلیم کر کے وہ تو مشرک ہو رہے ہیں اس قصے کو مان کے. تو کیا آپ پھر ایک مشرک کو اپنا مجدد کیسے آپ مان سکتے ہیں نا؟ یہ اصل سوال ہے. ہاں جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں گھوم رہا ہوں. جی میں نے کہا کہ میں آپ کی باتوں سے گھوم رہا ہوں. کیا مطلب گھوم رہے ٹھیک ہیں؟ ہے، مطلب میرے گھومنے کا مطلب آپ سے بات کرنے کا یہ ہے کہ یعنی کہ میں اپنے سوچ میں پڑ گیا. ہاں لیکن ٹھیک ہے، سوچ کے اب میں علاوہ، جی سوچ کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے وہ ہمارے دل میں علماء سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک سے منع کیا ہے، ہمیں ان توہین سے منع کیا ہے، لیکن آپ اس کے باوجود آپ کلمے بدل رہے ہیں اور ساتھ آپ شرک بھی کر رہے ہیں. وہ پھر صحیح بات ہے. محبت تو نہیں ہوئی نا، وہ تو بس ایک تماشا بن جاتا ہے. پھر اگر حقیقی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانی، شرک بھی کرنا ہے، ساتھ ان کی ازواج مطہرات پہ بھی گندے الزام لگانے، تو پھر کیا فائدہ ایسے اسلام کا نا؟ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram.
نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد